مساجد کے ائمہ، مدارس کے مدرس، خطبہ، شعراء، حاضرین محفل، اسلامی شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی ودین الحق ارسلا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگڑا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم کی زنم نمز شیخ مدرزہ خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیہ جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے جناب محترم محمد یوسف صاحب اور ان کے والد گرامی محمد یعقوب صاحب، ان کے شہزادگان، سارے خاندان والے، خصوصیت کے ساتھ ان کے اجداد، ان کی اولادیں، خاندان، خاص کر اس محفل کے وہ غیور مسلمان جو لنگر کر کر کے اپنے نبی کا فیضان روز لوٹتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کی محنت و کاوش و تعاون کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، سب کے گھروں کی اللہ مشکلوں کو آسان فرمائے، اور جناب یوسف صاحب کی گھر کی اللہ تعالیٰ تمام بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، رنج و غم، حادثات سب کو اللہ دور فرمائے۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کے دامنوں میں اللہ اپنے نبی کا خصوصی فیضان و کرم عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقابت منظور مجسم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت بعظمت اور پاکیزہ بارگاہ میں جتنا پیار ہے اپنے نبی سے اتنے ہی جھوم کا درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دواءها وعافیت الابدان و شفاءها نور الابصار و ضیاءها وآلہ و اصحابہ قائمۃ ابدا۔ زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ پیام ان کا نام عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ اس پر بھی اعتراض ہے کچھ لوگوں کا کہ جو مر گیا وہ مر گیا، معاذ اللہ ان کے خیال یہ ہیں کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ نبی تو بہت بڑی بات جب ان کا غلام نہ مرتا ہے تو پھر نبی کیسے گئے؟ غوث اعظم زندہ ہے، غریب نواز زندہ ہے، کربلا کے حسین زندہ ہے، کھلیل کے ساگر زندہ ہے، چھوچا کے مخدوم زندہ ہے، بریلی کے احمد رضا زندہ ہے، تمہارے علاقے کا ہر گلی مدار زندہ ہے۔
پھر ہم نبی کو کیسے مان لیں؟ اچھا یہاں پر ایک بات میں دلیل کے طور پر شروع میں ہی بول دوں، ہے نا، پتہ نہیں پھر میں کہاں چلا جاؤں اور آپ کہاں پہنچا دیں مجھے، ہے نا، تو شروع میں ہی سن لیں۔ سبحان اللہ بولیں گے پہلے، ہے نا؟ نبی نے کہا جب گھروں میں داخل ہوا کرو کہیں سے بھی آؤ، کہیں سے بھی، دکان سے، کھیت سے، کھلیان سے، تجارت سے، سفر سے، کہیں سے بھی آؤ، اپنے گھروں میں جب پہلا قدم رکھو تو سلام کیا کرو۔ حدیث شریف کیا کہا نبی نے؟ کیا کیا کرو؟ سلام۔ کس کو؟ نبی کہتے ہیں باپ ہو اس کو سلام، ماں ہو اس کو سلام، بھائی ہو اس کو سلام، بہن ہو اس کو سلام، بیٹی ہو اس کو سلام، بیٹا ہو اس کو سلام، بچہ ہو اس کو سلام، بچی ہو اس کو سلام، گھر میں اگر بیوی ہو، جی کیا بات، بیویوں کے نام پر تم لوگ بولتے نہیں ہو بالکل بھی، ہیں؟ بیویوں کے نام پر بولا کرو، ہاں بیوی ہو گھر میں اس کو بھی اب کرنا۔ بہت سو کی بیٹیاں سن نہیں ہوں گی، آپ تو کہہ رہے تھے اب کرو، ہے نا، نبی کی سنت ادا کر لیا کرو۔ نبی کی سنت ہے بیویوں کو پہلے سلام کرو۔ نبی نے کہا گھر میں بیوی ہے اس کو بھی، اب آخر میں ایک جملہ، گھر میں کوئی نہ ہو، زور سے، گھر میں کوئی نہ ہو، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم گھر جائیں گے سلام کریں گے، باپ ہوگا جواب ملے گا، ماں ہوگی جواب ملے گا، بھائی ہوگا جواب ملے گا، بہن ہوگی جواب ملے گا، بچے ہوں گے جواب ملے گا، بیوی ہوگی جواب ملے گا۔ سوال یہ جب گھر کوئی ہوگا ہی نہیں تو پھر جواب کون دے؟ ارے بھئی جب برتن ہوں گے تبھی نہ کھنکیں گے، جب ہے ہی نہیں تو پھر برتن بولے گا کیسے؟ گھر میں کوئی نہیں تو پھر جواب کون دے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث سن لو مچل کے تم، یہی سا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عادت بنا لو گھر میں کوئی ہو تب بھی سلام کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو۔ پوچھا گیا آپ گھر میں جائیں گے جب کوئی نہ ہوگا سلام کریں گے تو جواب کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہر سنی کے گھر میں، دل سے ہر مومن کے گھر میں مجھ محمد کی روح رہتی ہے اور میری روح ہر مسلمان کے سلام کا جواب دے۔ 1500 سال کے بعد جب نبی گھروں میں آئے ہیں تو پھر قبر میں سلامت کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ بات شروع میں نے بول دی، گھروں میں آؤ تو سلام، اور گھروں سے نکلو جی تب بھی منہ دیکھ کر، نمازی کو، حاجی صاحب کو، غازی صاحب کو، مجاہد صاحب کو، مولوی صاحب کو، دولت والے کو، غریب کو سلام نہیں ہوتا کیا؟ منہ دیکھ کر نہیں، ایمان والا دیکھ کر سلام۔ پھٹے پرانے لباس پر مت جاؤ کہ یار یہ بھیک مانگنے والا، کٹورا اس کے ہاتھ میں پھٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو کیا سلام کرنا؟ ایک بات یاد رکھنا، ہمیشہ گدڑیوں میں لال ملتے، پتہ کچھ نہیں ہے کون کس بھیس میں گھوم رہا، تم کیا جانو؟ پتہ کچھ نہیں ہے کون کس لباس میں ہے، کون کس نقشے میں ہے، کون کس لبادے میں چھپا ہوا ہے۔ اچھا کبھی تمہیں یہ دیکھا کہ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، تم سلامت رہو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ تم زور سے بولو، تم سلامت رہو۔ اور ادھر سے وہ کہہ رہا وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہیں یہ مطلق ہے، مطلق جس کی کوئی حد نہیں، محدود نہیں، مطلق۔ مطلب کیا ہوا؟ اب بھی سلامت رہو، قبر میں بھی رہو، حشر میں بھی رہو، ہر جگہ سلامت رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ گئے؟
اب سلام تو اور بھی مارکیٹ میں، صبح اٹھتے گڈ مارننگ، ہے نا، آپ کی صبح سلامت، دوپہر ہوئی گڈ آفٹرنون، آپ کی دوپہر سلامت، شام ہوئی گڈ ایوننگ، آپ کی شام سلامت، رات آ گئی گڈ نائٹ، تمہاری رات سلامت، صبح کو چاہیں تم مر جاؤ، تمہاری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور یہی ہے نا، مگر بارے بار تمہارے نبی کی شان، السلام علیکم، تم سلامت رہو، رات بھی سلامت، صبح بھی سلامت، دوپہر بھی سلامت، شام بھی سلامت، تیری دنیا بھی سلامت، تیری قبر بھی سلامت، تیرا حشر بھی سلامت۔ اب مثال کے طور پر آپ کی عادت تھی سلام کرنے کی، آپ راستے پہ جا رہے تھے، وہی پھٹے پرانے لباس میں اللہ کا ولی گھوم رہا تھا، اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں ولی؟ جو خدا کے قریب ہو۔ کس کو کہتے ہیں ولی؟ کان اس کے ہوتے ہیں سننا خدا کا، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا، آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں دینا خدا کا، پیر اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا، اس کو کہتے ہیں ولی۔ سنیے آپ، خدا بولتا ہے منہ میں ولی کے، آپ جا رہے تھے، آپ نے سلام کر لیا، السلام علیکم، اللہ کے ولی نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو اس کے منہ میں خدا بولتا ہے، اور خدا جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے، کسی کی بات نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ اگر ولی نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو، خدا کی قسم اب تمہیں سلامتی سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ سمجھ گئے؟ چلیے یہ سلام کی بات، اب ہمیں دیکھنا یہ سلام کتنا ضروری ہے بھائی، یہ بھی ایک سوچنے والی بات، کتنا ضروری ہے سلام۔ چلو دیکھتے ہیں، اگر سلام ضروری نہ ہوتا تو تمہارے نبی بچوں کو سلام نہیں کرتے۔ ہاں، گھر میں جب آتے تھے تو حضرت عائشہ کو سلام کرنا، خدیجۃ الکبریٰ کو بھی کرتے تھے سلام، بعد میں بیٹیاں ہو گئی، ابھی اپنی بیٹیوں کو بھی سلام کرتے۔ سنیے، ایک دن ایسا ہوا، آپ گھر سے نکل کے جب چلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تمہارے میرے رسول آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کھیلتے دیکھا، نبی نے بچوں کو سلام کر لیا۔ دیکھیں آپ، بچوں کو سلام کر لیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، بچوں میں بھی پتہ کچھ نہیں ہے کون کیسا بچہ، سلام کر لیا کرو۔ غوث اعظم بھی تو بچے ہی تھے، بچوں میں کھیل رہے تھے۔ ایک دن غوث اعظم جو ایک مرتبہ ایک مجذوب اللہ کا ولی گزرا، اس نے سلام کر لیا بچوں کو، السلام علیکم، سارے بچے بولے وعلیکم السلام۔ ایک چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا، ہاتھ پکڑ کے بولا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ ہاں، فقیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پکڑ لیا، یار باقی باتیں بعد میں ہوں گی، بڑا چلاک ہے، تیری عمر تو کم لگ رہی ہے۔ کہا کتنی عمر ہوگی تیری؟ کہا 3.5 سال کا ہوں۔ کہا بچے ایک بات بتا، سلام ایک کیا یار میں نے، اور جواب تو نے 2 دے دیے، کیوں؟ غوث اعظم بولے زیادہ زور سے مت بولو، 3 سال سے تلاش کر رہا ہوں تم۔ کہا مطلب؟ کہا تلاش کر رہا ہوں، ملے نہیں ہوں۔ کہا ہاں میں واقعی 3 سال کے بعد آیا ہوں۔ کہا ایک بات پوچھ لوں؟ بولے ہاں۔ بولے سامنے والا دروازہ جو یہ میرا ہے، 3 سال پہلے آپ آئے تھے، اس گاؤں میں، اس علاقے میں، اس بستی میں سامنے والے دروازے پہ گئے تھے تو آپ نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا، وہ گھر میرا ہے، وہ دروازہ میرا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب سلام کیا آپ نے تو میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ زور سے نہیں بولو گے آپ؟ یہاں سے نکال کے دکھاؤ آواز، یہاں سے۔ کہاں تھا میں؟ ماں کے، زور سے بولو، ماں کے میں تو جو سامنے فقیر تھا نا وہ ڈر گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سنو، میری ماں چرخی چلا رہی تھی، اس کی آواز اتنی تھی پتھروں کی کہ میری ماں نے تمہارا سلام نہیں سنا تھا، مگر خاموشی سے سنو میں نے سن لیا تھا۔ کہا بیٹا کہاں؟ قبل ماں کے پیٹ میں۔ کہا مطلب؟ کہا مطلب بتا دوں؟ بولے ہاں۔ کہا چاہ رہا تھا کہ میں جواب دے دوں،
مگر خاموش اس لیے رہ گیا کہ میری ماں ڈر جاتی، اگر سلام سن لیا تھا جواب بھی دینے کی طاقت اور جسارت رکھتا تھا، خاموش ماں کی وجہ سے رہ گیا، اس لیے تمہیں 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ جو پوچھ رہے ہو نا کہ 2 جواب کیسا، تو سنو، ایک سلام کا جواب آج والا دے رہا ہوں اور ایک سلام کا جواب 3 سال پہلے والا دے رہا ہوں۔ کون ہے یہ؟ غوث اعظم۔ زور سے بولو، کون ہے یہ؟ تو بچہ سمجھ کے یہ مت سوچو کہ ہم سلام نہ کریں، پتا کچھ نہیں ہے کون کس بھیس میں ہے۔ تو تمہارے میرے رسول کا دروازہ کھلا، جیسے ہی دروازہ کھلا اللہ کے پیارے رسول نے بچوں کو سلام کیا۔ کائنات کا دولہا، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، ساری کائنات کو اللہ نے جس پیغمبر کے صدقے وجود بخشا، وہ تمہارا میرا رسول بچوں کو سلام کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کو سلام کیا تو سارے بچے کھیل لیتے سکتے میں آگے خاموش ہو گئے۔ نبی نے جب کہا السلام علیکم تو سارے بچے بولے وعلیکم السلام۔ ہاں، اللہ کے نبی مسکرائے چلے گئے، اس کا مطلب جواب دینا نبی کو پسند ہے۔ ہاں سمجھ گئے، چلے گئے، آقا گزر گئے۔ دوسرا دن آیا تو نبی پھر ادھر ہی سے گزرے، پھر بچے کھیل لیتے، پھر سلام کر لیا۔ ہاں، تیسرے دن پھر نبی گزرے، پھر سلام کر لیا۔ بچے بچے ہی ہوتے ہیں مگر ان بچوں میں بھی کچھ ہوشیار بھی ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ایک دن بولا نبی ذرا سنو تو، کھیلتے ہی رہو گے یا کچھ سوچو گے بھی؟ کہا کیسے؟ بولے آپ دیکھتے نہیں ہو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہمیں سلام کرتے، 3 دن ہو گئے سلام کرتے کرتے ہمیں حیا آنے لگی، ہمیں شرم آنے لگی۔ اچھا یہیں رک کے ایک جملہ بھی اور بتا دو تمہیں، سب سنو غور سے، سمجھ گیا؟ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا حضور میری جان کا ایک آدمی دشمن ہے، کوئی وظیفہ بتا دو کہ میری جان کی حفاظت ہو جائے۔ غوث اعظم سے تو غوث اعظم نے وظیفہ نہیں بتایا، ایک عمل بتا دیا، کہا فجر کی نماز 3 دن تک لگاتار با جماعت پڑھنا، جماعت کے ساتھ۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا نماز کے بعد جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھ کر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا۔ بالکل ٹھیک، تم سب سن لیو غور سے، کام آنے والی چیزیں ہیں یہ، کبھی کبھی سننے ملتی ہیں یہ باتیں۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا پھر مسجد سے نکل جانا اور جدھر تمہارے دشمن کا گھر ہو اسی کی طرف کو نکلنا اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلنا۔ حضور پھر کیا کروں؟ کہا اگر راستے میں اس کا بچہ مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیار کرتے جانا، سامنے اگر وہ دشمن بھی آ جائے تو اسے سلام کر لینا۔ غوث اعظم فرماتے 3 دن میں تیرے قتل کا ارادہ بھول جائے۔ زور سے سنیے آپ، 3 دن میں یہ وظیفہ غوث اعظم نے بتایا۔ اگلی بات سنیں، 4تھا دن آیا تو بچے بولے یار ہمیں حیا آتی ہے، 3 دن ہو گئے انہیں سلام کرنا۔ بولے پھر؟ بولے جی چاہتا ہے آج ہم اپنے نبی کو سلام کریں۔ زور سے زور سے بچے بولے یار کیسے کریں؟ کہا کیوں؟ بولے وہ تو موقع ہی نہیں دیتے سلام کا، پہلے ہی سلام کر لیتے۔ بچہ بولا آج ہم ایک کام کریں گے۔ کہا کیا؟ بولے جب ان کا دروازہ کھلے گا، آشانہ نبوت کھلے گا، پیغمبر کی چوکھٹ یہاں سے نظر آتی ہے، دروازہ نظر آتا، رسول کونین کا دروازہ جب کھلے گا، پھر بولے ہم سب چھپ جائیں گے، سب بچہ بچہ ہوتا، ہم سب چھپ جائیں گے۔ پھر بولے جیسے ہی ہم چھپیں گے اور جب وہ یہاں سے گزریں گے ہم جلدی سے چاروں طرف سے نکل کر اپنے نبی کو سلام کریں گے۔ کہا یار بات تو صحیح ہے، میٹنگ ہو گئی، کونسل بن کر تیار، وہ ساعت پربہار اپنے دامن میں کیف و سرور کے گوہر لیے ہوئے، جب بچوں کے نگاہ کے سامنے جلوہ فکن ہوئی تو ایک بچہ بولا دیکھو دیکھو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا دروازہ کھل چکا۔ اتنا جب کہا تو بچے بولے ہاں ہاں آشانے نبوت کھل گیا، اب پیغمبر کی آمد ہونے والی ہے۔ سارے بچے چھپ کے دیکھتے رہے، نبی گزر گئے۔ جیسے ہی گھر سے نکلے، دروازے سے حجرے سے نکلے، سارے بچے چھپ گئے، نبی مسکراتے جا رہے ہیں، نگاہ نبوت چھپاتے جا رہے ہیں، خرامہ خرامہ جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، لبوں پہ ترانہ ہے، مسکراہٹ ہے۔ خدا کی قسم جب نبی مسکراتے ہیں تو آسمان کے فرشتے مسکرانے لگتے ہیں۔ پیغمبر آدم جب مسکراتے چلے، جہاں روز بچے ملتے تھے آج کوئی بچہ سامنے نہیں،
اس کے باوجود تمہارے میرے رسول نے اپنی نگاہ اوپر زمین پر جھکائی، چہرہ نیچے کیا اور چہرہ نیچے کر کے نبی مسکرانے لگا۔ نبی کے مسکرائے، چاروں طرف سے بچے نکلے۔ اچھا پہلی بات تو یہاں یہ بھی ہے، عقیدے کا جملہ عمران بھائی، کہ جب راستے میں کوئی تھا ہی نہیں تو نبی رکے کیوں؟ ارے بھائی جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر رکے کیوں؟ تو نبی کا رکنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے رسول کی نظر دیکھ رہی تھی کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیں غور سے، اللہ کے رسول نے نظر جھکائی، مسکرا رہے ہیں۔ اے ہائے کیا شان ہے ہمارے میرے رسول کی، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں اور لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام۔ نبی مسکرا رہے، چاروں طرف سے بچے نکلے، نکل کر تمہارے میرے نبی کو جب بچوں نے سلام کیا، پیغمبر اعظم نے نگاہ نبوت اٹھائی، اوپر چہرہ اوپر کیا، تبسم کیا نبی نے، مسکرائے نبی، مسکرا کر کہا وعلیکم السلام۔ اچھے بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ آگے بڑھا، بڑھ کے بولا آقا ہماری جان آپ کا فرمان، ایک بات نہ کہہ دیں؟ کہا کیا بولے روز آپ کرتے تھے، آج تو ہم نے پہلے کر لیا۔ ہاں نبی نے کہا ہاں ہاں تم خوش نصیب ہو۔ سکہ والو جملہ سنو، اس کا مطلب جو پہلے سلام کرتا وہ کم نصیب نہیں، وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے انتظار مت کرو کہ آنے والا سلام کرے گا، اللہ توفیق دے تو خود کر لو۔ ہے نا؟ کیا کہا نبی نے تم خوش نصیب ہو، کیا کہا نبی نے تم خوش نصیب ہو۔ اب اگلا جملہ، ایک بچہ بولا آقا ہم نے پہلے سلام کیا، نبی بولے تو خوش نصیب ہو۔ کہا حضور بس اتنی بات؟ نبی مسکرائے، مسکرا کر کہا بیٹا ایک بات بتا دیں؟ بولے ہاں ہم چاہتے تو آج بھی پہلے کر لیتے۔ کہا سرکار جب کر لیتے تو کیا کیوں نہیں؟ نبی نے فرمایا بتا دیں؟ بولے ہاں۔ کہا بیٹے ہم نے 3 دن تک تمہیں سلام کیا تھا لگاتار، آج اب اپنے حجرے میں تھے، تم ادھر میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم اپنے نبی کو سلام کریں گے، کونسل بنائی تھی، تم نے مشورہ کیا تھا بیٹے، تم ادھر میٹنگ کر رہے تھے اور ہم اپنے حجرے میں اس کو سماعت کر رہے تھے، یعنی اس کو سن رہے تھے، جان رہے تھے ہم کیا کر رہے ہو تم۔ کہا اچھا ہم چاہتے تو آج بھی سلام کر لیتے، مگر بیٹے ہم نے کیا اس لیے نہیں، آج ہم نے تمہیں موقع دیا سلام کرنے کا کہ اگر آج بھی ہم اگر سلام کر لیتے تمہاری میٹنگ، تمہاری کونسل، تمہاری پنچایت، تمہارا مشورہ برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، تم بچے ہو، تمہارا دل ٹوٹ جاتا، اس لیے میں نے تمہیں موقع دیا تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ ہم دنیا کے اندر کسی کا دل توڑنے نہیں آئے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے آئے۔ شان دیکھے میرے رسول کی، نبی کی زبان سے یہ جملے نکلے۔ کیا کہا نبی نے؟ گھروں میں آؤ تب بھی سلام، اور گھروں سے نکلو تب بھی ہاں، راستوں میں جاؤ تب بھی ہاں، اور اگر قبرستان میں جاؤ۔ اچھا زور سے کیوں نہیں بولتے ہو آپ لوگ؟ ہے نا؟ قبرستان جاؤ تب بھی ہاں۔ اچھا قبرستان جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے جانا چاہیے جانتے ہو؟ پہلے تو ایک چیز اپنے ذہن سے نکالو، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے جائیں گے قبرستان تو جہاں اس کے باپ کی قبر ہے نا، وہ سینکڑوں قبروں پر پیر رکھتا ہوا وہ اسی قبر پہ جا رہا ہے۔ یہ غلط ہے، سمجھ گئے؟ قبرستان جہاں سے شروع ہوتا باوضو ہو کر جائیے، پہلے جوتیاں نکال کر باہر کیجیے، قبرستان میں اندر جانے کی ضرورت نہیں، شروع میں کھڑے ہو جائیے، جہاں سے پڑھو گے وہیں سے ثواب پہنچے گا۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں یہ خبر ہو جائے کہ قبر میں پیر رکھنے کا گناہ کتنا ہے، تم راستے چلنے بھول جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم خبروں کو کھونتے چلے جاتے ہو، تمہیں تو اللہ کی قبر چاہیے، دادا کی قبر چاہیے، یہ اپنے دماغ سے نکال دو، ثواب پہنچتا ہے۔ تم جہاں سے ثواب پہنچاؤ گے وہاں سے پہنچے گا، جس کے نام سے پہنچاؤ گے اسی کے نام پہنچے گا۔ تو دیوار راستے جہاں پر دیوار ہو وہی کھڑے ہو جائیے۔ ثواب کا طریقہ پہلے درود شریف پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں،
3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھیں، ہو سکے تو اور قرآن کی آیتیں پڑھیں، ورنہ سورہ اخلاص قل هو اللہ شریف تو ضرور پڑھیں، پھر ضرور شریف پڑھیں اور اس کے بعد اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں۔ اللہ ایک بزرگ قبرستان سے گزرے، دیکھا تو مردے آپس میں کچھ بانٹ رہے ہیں، کچھ تقسیم کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا ثواب بانٹ رہے ہیں۔ کہا کس چیز کا؟ کہا اب سے 1 سال پہلے ایک اللہ والے نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ہمیں بخش دیا تھا، 1 سال سے آج تک ہم اس کا ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سوچو 1 مرتبہ پڑھا تھا، 1 سال تک ثواب پاتا۔ تم اپنے باپ کی قبر پر روز فجر پڑھ کے جاؤ، اس کی عزت کا حال کیا ہوگا؟ اور اگر روز نہ صحیح تو جمعرات میں جایا کرو، جمعرات میں نہ صحیح تو جمعے کی نماز پڑھ کے ضرور قبرستان جایا کرو۔ یہ مت سوچو کہ مرنے والوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، مرنے والے قبر سے بیٹھ کر لیٹ کر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ میرا بیٹا آئے مجھے بخشے، میرا بیٹا آئے مجھے ثواب پہنچائے، انتظار کرتے۔ تو قبرستان جاؤ، وہاں بھی سلام، زور سے بولو، وہاں بھی سلام کرو، ہے نا؟ یہ ہمارا راستہ ہے، زندوں کو بھی سلام، اردو کو بھی سلام، مگر ایک شرط ہے، ایمان والوں کو ہے سلام۔ کس کو ہے سلام؟ بد عقیدہ کو نہیں، غیر مقلد کو نہیں، سلام سنیوں کے لیے ہے۔ ہاں اس چیز کا دھیان رکھے، ہم سلام والے ہیں، سلام کرو، سلام عام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام عام کرو، اس کو عام کرنا ہی اسلام ہے۔ سلام کو عام کرنا دنیا میں یہ اسلام ہے، عام کرو اس چیز کو۔ چلیے پھر وہیں آ جاتے ہیں جہاں ہم کل تھے، ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بولوا۔ میں نے اس مناسبت سے ایک آیت پڑھی ہے آج، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اچھا پورا جو قرآن ہے نا، وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت نازل ہوا، جہاں جیسی ضرورت پڑی ویسے نازل ہوا، کچھ مکے میں، کچھ مدینے میں، کچھ سفر میں، کچھ قیام میں، جہاں ضرورت پڑ گئی وہاں نبی پر جبریل قرآن لے کے آ گئے۔ یہ جو آیت ہے جس کو آپ علماء سے سنتے ہیں، میں نے بھی پڑھ دیا، تو یہ کیوں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا مقصد ہے اس کے نازل ہونے کا، آپ اس کو سن لیں۔ تو آیت کریمہ کیا پڑھی میں نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیوں نازل ہوتی ہے وہ سنیے آپ۔ اللہ کے رسول مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مدنی زندگی میرے نبی کی گزر رہی ہے، غربت کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے مشورہ کیا، جن کے صدقے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، سب کچھ ملا، ہمارے پاس سب کچھ ہے کھانے کے لیے، اور ہمارے نبی کو فاقہ بھی ہے کئی دن کا۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ چلو صحابہ کہتے ہیں آپس میں کچھ جمع کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سب نے جمع کیا، جمع کر کے اس کو ایک جگہ باندھا، مشورہ کیا، بولے چلو اسے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حضرت عباس کو دے دیا گیا، حضرت عباس نبی کے پاس لے آئے۔ اب کیا ہے یہ؟ کہا سرکار آپ کے غلاموں نے کچھ جمع کیا ہے، آپ کے صدقے ہمیں دین ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، جینے کا سلیقہ ملا۔ سرکار یہ تھوڑا سا ہے، صحابہ نے آپ کے غلاموں نے جمع کیا ہے، آقا قبول فرما لیں۔ سکہ والوں بہت غور سے سننے کی بات ہے، راز کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، سنی۔ حضرت عباس بیٹھے تھے، چند صحابہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، آقا قبول کر لیجئے۔ پیغمبر اعظم نے جواب کچھ نہیں دیا، گردن جھکا لی، کچھ بھی نہیں بولے اپنی زبان سے، گردن جھکا لی۔ یہی راز ہے، یہی حکمت ہے، یہی معمہ ہے۔ جب نبی بولتے تھے تو حدیث بنتا تھا، اور جب گردن جھکاتے تھے تو قرآن اترتا تھا۔ بولے تو حدیث، خاموش ہو جائیں تو قرآن۔ حکمت دیکھیں آپ، جبریل آ گئے، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ، روح الامین، جبریل امین آ گئے نبی کے پاس، سلام کیا۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ سلام، زور سے بولو کیا کیا؟ نبی سے آ کر کہا یہ آیت کریمہ،
اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو ان لوگوں سے میں نے جو تمہیں لا کر دیا سب کو، دین، اسلام، قرآن، ایمان، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر الا المودۃ فی القربى، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ سوچ سے نہیں بولو گے یار، اتنی بڑی بات بول رہا ہوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا میں تم سے، صرف اتنا چاہتا ہوں میں میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ حکم خدا کا آیا نبی کے پاس، محبوب کہہ دو میں کوئی اجرت نہیں لینا چاہتا تم سے، مگر صرف یہ میرے گھر والوں سے پیار کرو۔ کتنا بڑا بدلہ۔ اب یہاں پر ایک چیز فیصلہ کرنے کی یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ہیں کون ہیں؟ اس پر بھی بہت انتشار ہے، بہت جھگڑا ہے، کتابیں پڑھ دی لوگوں نے، سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو ہے وہ تو ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کتے۔ ہاں سمجھو کہ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ علی نبی کے گھر والے، فاطمہ نبی کے گھر والے، حسن و حسین ہیں۔ اچھا ان چار ہی کو گنا جاتا ہے اہل بیت میں، کتنوں کو؟ زور سے بولو، کتنوں کو؟ یہ تمہیں پتا ان کے علاوہ بھی پتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا؟ اسی لیے تو امت کو گمراہ کر دیا اور تم جیسے سیدھے سادھے سنیوں کو تباہ کر دیا۔ اچھا کچھ کمیاں ہمارے مولویوں کی بھی ہیں، سنیوں کی بھی، میں بتاتا ہوں، میں تو کھل کے بولنے والا آدمی ہوں، چھپاتا نہیں ہوں، میں تو بریلی شریف عرس رضوی میں بھی جم کے اور کھل کے بولتا ہوں صاحب۔ ہم کسی کے ٹکڑوں پہ بھی پلنے والے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم کسی کی دبی لچی کہیں جاتے ہی نہیں، حق بولتے ہیں، ہم حق بیانی کرتے ہیں، ہم روزی دینے والا اللہ ہے۔ کچھ مولوی بھی ایسی ہو گئے، ان کی روٹیاں جہاں سک رہی ہیں نا وہ وہی بول رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جملہ سنیے آپ، صرف چار ہی اہل بیت نہیں ہیں، سن لو، نبی کی ساری بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں اور نبی کی ساری بیٹیاں بھی اہل بیت میں ہیں۔ گمراہ کیا جا رہا امت مصطفیٰ کو، بالکل گمراہ کر رہے لوگ۔ اور ایک جملہ بولا جاتا کہ اللہ کے رسول چادر اوڑھ کے باہر آئے، تو اس چادر میں جب کھولا صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہے، تو نبی نے کھول دیا چادر، تو اس میں حسن تھے، حسین تھے، پھر کہا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، پھر کہا علی تم بھی آ جاؤ، سمجھ گئے؟ اور جب چادر کو کھولا تو اس میں چاروں تھے۔ نبی نے کہا اے اللہ تو ان سے محبت کر، میں بھی کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ چلیے یہ بات صحیح ہے، تو کیا گنوایا جاتا؟ یہ اہل تشیع کے جملے ہیں۔ یہ بتا دوں میں آپ کو، جو نبی نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، یہ ٹھیک ہے، مگر اس کے جو اگلے جملے ہیں وہ یہ کہا جاتا نبی نے انہی چاروں کو اہل بیت کہا اور کوئی نہیں ہے اہل بیت میں، تو حضرت عائشہ کہاں جائیں، خدیجہ الکبریٰ کہاں جائیں، ام حبیبہ کہاں جائیں، تمہارے باپ کا ہے دین اسلام کتو، کہاں جائیں گی یہ عورتیں جو نبی کی بیویاں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں؟ کہاں جائیں گی امام الانبیاء کی بیٹیاں؟ صرف فاطمہ اہل بیت میں ہے، ام کلثوم کا کیا ہوگا، حضرت رقیہ کا کیا ہوگا؟ شرم آنا چاہیے بدبختوں کو جو میرے رسول کے گھرانے کو اجاڑنے کی بات کرتے۔ بچو ایسے مولویوں سے بچو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب کسی مولوی کو ممبر پہ بٹھاؤ تو اس سے پہلے پوچھو کہ اہل بیت میں کون کون ہے۔ خیال رکھیں ان چیزوں کا، بات آ گئی تو میں نے بتا دی، دل دکھتا خدا کی قسم، تکلیف ہوتی ہے، ایسے ایسے لوگ منبروں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی زبان کیا ہے اور غیروں کی زبان کیا ہے، جو منہ میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ کیا منہ دکھاؤ گے اس پیغمبر کو جس نے خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے آنسو بہائے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا آقا آپ ان کا ہمیشہ ذکر کرتے، انہیں یاد کر کر کے روتے؟ تو نبی نے کہا عائشہ خاموش رہو، میں خدیجہ کے لیے اس لیے روتا ہوں کہ اسی خدیجہ کے پیٹ سے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی۔
उस खदीजा का कोई जिक्र नहीं। कहां जाएगी वो? अगर फातिमा ही खाली अहले बैत में है, फातिमा ही को अगर अहले बैत में गिनते हो, तो फातिमा की मां का जिक्र कौन करेगा? जिस मां खदीजा के पेट से पैदा है फातिमा, उन्हें भूल गए? खाली फातिमा हमारे रसूल की बेटी है, वो जिगर का टुकड़ा है वो। अगर किसी की हक तलफी मत करो, रसूल की सारी बेटियां लाजवाब है। जोर से सारी बीवियां अहले बैत में है और रसूल की सारी बेटियां अहले बैत में। जो जुमले मैंने आज बोले ही नहीं याद रखी, और किसी मौलवी से पूछियो कि ऐसे ऐसे मौलाना मुरादाबाद के आए, वो ये कहकर गए ये सही है या गलत, ठीक है? अगर वो कहें कि हाँ वो सही बोला था मौलाना, तब तो ठीक, वरना फैसला तुम्हारे है। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? चलिए फिर वहीं आओ। तो आयत करीमा नाजिल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब कह दो मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, मगर मैं अहले बैत की मोहब्बत। समझ गए आप? अल्लाह के रसूल ने प्रैक्टिकल के तौर पर अपने अहले बैत से मोहब्बत करके भी दिखाया। और कैसे मोहब्बत की है मेरे रसूल ने जानते हो? सैयदा फातिमा की परवरिश, अय है, जब घर में आते थे ना नबी, तो सबसे पहले अगर कोई खाने की चीज लाते थे, वो अपनी बेटी सबसे छोटी क्या था फातिमा अता फरमाते। फातिमा से भी प्यार, और अली से भी प्यार, हसन से भी प्यार, इमाम हुसैन से भी प्यार। और ऐसा प्यार किया मेरे आका ने इमाम हुसैन से, एक मर्तबा रसूल कौनैन मिंबर पर खड़े हुए खुतबा दे रहे थे मिंबर पर। इमाम हुसैन जुमे के दिन मस्जिद में भागे भागे दौड़े दौड़े आ गए। हाँ, अल्लाह के रसूल ने खुतबा रोक दिया। हाँ, हुसैन जब आए तो गोद में ले लिया मेरे आका ने हुसैन को। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है रसूल की बेटी फातिमा के शहजादे की। एक मर्तबा का जिक्र जानते हो क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को सबके सामने चूम लिया, और फिर कुछ देर तक सर पे मेरे आका ने अपना मुंह रखा और हुसैन पाक को सूंघते रहे, हुसैन को सूंघ लिया। अच्छा सिक्का वालों, एक जुमला और सुन लो आप, इल्मी बात है ये। नबी की बात समझ में आए या ना आए, आप पर लाजिम और वाजिब है कि आप उसको माने। समझ में आए तब भी माने, और ना समझ में आए, हाँ इसको भी सुनना, ये मसला मैं बता दिया आपको। अगली बात सुने, सूंघ भी लिया नबी ने और चूम भी। जोर से बोलो। अच्छा एक बात, दुनियावी एतबार से सूंघना तो सबके दिमाग में आता, चूमना प्यार में आदमी अपने नवासों को चूमता, पोतों को, बेटों को, बेटियों को, पोतियों को, बच्चों को, मोहल्ले के बच्चे को भी चूम लेता, बहुत प्यारा बच्चा है ना। और अगर कोई मोहल्ले का बच्चा आ रहा हो, आप उठाकर उसके बच्चे को सूंघने लगे, और अगर उसकी मां ने सूंघ तो वो देख लिया, तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं कि मेरे बच्चे को वो सूंघ रहा था। अगर उस दिन बुखार आ गया 2-4 दिन या 8 दिन बाद बच्चे को, फिर तुम्हारी खैरियत नहीं है कि वो सूंघ रहा था, कुछ कर दिया उसने। यही है ना, नबी ने सूंघा भी और हुसैन को चूमा भी। सहाबा ने पूछा, आका चूमते हैं, ये दुनिया चूमती है, मगर आप तो अपने नवासियों को सूंघते भी हैं। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के बोले, चूमता तो इसलिए हूं कि प्यार आता है, और सूंघता इसलिए हूं कि मुझे हुसैन के जिस्म से जन्नती फूलों की खुशबू आती है। शान देखें आप, है ना, और प्यार और मोहब्बत देखें कि इमाम पाक को मेरे आका ने क्या कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अल्लाह। अब ये जुमला क्यों कहा नबी ने और किस लिए कहा, ये भी देखिए सोचने वाली बात है। और एक जगह पर इसको जाहिर भी किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह के रसूल निकल के जा रहे थे, हजरत अय्यूब अंसारी मिल गए रास्ते में। हाँ, कहा आका किधर चले? कहा मुझे आराम करना था। आका बड़ी अच्छी बात है, चलिए मेरे घर, आराम कराता हूँ मैं आपको। रोना अपनी फैमिली ऊपर शिफ्ट की, सरकार को नीचे रूम में बड़ी शान के साथ बिठाया,
جب بستر پر لیٹ گئے تمہارے میرے نبی تو نبی نے کہا ایوب ہم تھکے ہوئے ہیں اندر کسی کو آنے مت دینا. ٹھیک ہے آقا نہیں آئے گا. دروازے پر کھڑے ہو گئے. اس کی قسمت کا ٹھکانا جو نبی کی رکھوالی کے لیے کھڑا ہو. ہاں کھڑے ہو گئے کہ کوئی آ نہ سکے نبی کو تکلیف نہ دی. یہ رکھوالی تھی اور تھوڑی کچھ. کھڑے تھے حضرت ایوب. اب جو بھی آتا اسے روک لیتے. 1 گھنٹہ ہوا 2 گھنٹہ ہوا 3 گھنٹے ہو گئے تو مدینے میں ہلچل مچ گئی کہ آقا ہیں کہاں. ہاں سمجھ گئے آپ. نظریں تڑپ رہی ہیں آقا کو دیکھنے نبی کو دیکھنے. کدھر ہیں ہمارے آقا نظر ہی نہیں آ رہے. سب صحابہ بولے چلو ڈھونڈیں گے تلاش کریں گے. تو نبی کو ڈھونڈنا تلاش کرنا بہت آسان تھا. اس لیے کہ جن راستوں سے نبی گزر جاتے تھے وہاں سے خوشبوئیں آتی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا نا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں. روتے ہنسے صحابہ خوشبو سونگتے سونگتے چل دیے. اب آگے چلے تو کہا سامنے ہیں آقا. حضرت ایوب سے پوچھا ہیں کہاں ہیں مل لے. ہرگز نہیں پورے نبی نے منع کر دیا آرام میں ہیں اللہ کے رسول. اچھا سینکڑوں صحابہ جمع ہوئے. شام کا وقت ہوا نبی آرام میں ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا جس کے حسن و جمال کا ٹھکانہ نہیں. چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا. ایسا نور چہرے پر چمک رہا ہے. نور دور سے ہی کہتا چلا آ رہا ہے راستہ دو مجھے اپنے نانا سے ملنا ہے. زور سے دل سے بول کے دکھاؤ سکہ والا راستہ دو مجھے نانا سے ملنا ہے. حضرت ایوب کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل کی دنیا بدل گئی کہ یار نبی نے کہا تھا کسی کو مت آنے دینا یہ بچہ ہے کیسے روکوں. ایوب انصاری کہتے ہیں دل تو چاہ رہا تھا روک لوں مگر دل کے اندر سے آواز آئی ایوب مت روکے اس کا حسن روکنے والا نہیں ہے. ایوب کہتے ہیں جیسے سارے صحابہ ہٹے میں نے بھی راستہ دے دیا. بچہ ہٹا نہیں مجھ سے آ کے پوچھا کہاں ہے میرے نانا. کہا اندر. ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. اندر چلے گئے. نبی آرام کر رہے تھے. چھوٹا سا بچہ گیا اور جا کر نبی کے سینے پہ بیٹھ گیا. نبی کے سینے پہ بیٹھے اور بات یہی تک ختم نہیں. نبی کی داڑھی پکڑ لی. داڑھی شریف ریشے مبارک ہے نا اور اپنا منہ نبی کے منہ پر رکھ دیا. اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی. میرے رسول نے آنکھ کھول کر دیکھا میرا بچہ جھوم لیا. حضرت ایوب ہاتھ باندھ کر کھڑے رو رہے ہیں. اتنا رو رہے ہیں کہ داڑھی شریف آنکھوں سے تر ہو گئی. کرتا بھی کیا ایوب کا. ایوب انصاری کہتے ہیں میرا جسم ہل رہا تھا کہ نبی نے کہا تھا اندر کسی کو مت آنے دینا. یہ بچہ تو نبی کے سینے پہ چڑھ گیا. داڑھی شریف پکڑ لی. نبی کو بیدار کر دیا. اگر آقا نے پوچھ لیا تم نے کیوں آنے دیا آپ تو میرے عشق کا امتحان تھا کیا جواب دوں گا. خدا کی قسم بس اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے دل کی بات نبی نے سمجھ لی. اور سمجھ ہی لیتے میرے آقا کس کے دل میں کیا ہے نبی جانتے ہیں. سکہ میں کون کیسے بیٹھ کر ہاں یعنی کہ جلسہ سلطہ نبی جان رہے ہیں یوسف بھائی کے مہمان کس انداز میں بیٹھ کر سینہ کھول کے نبی کی محبت میں آئے ہیں. کوئی دیکھا نہ دیکھا مدینے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آپ جملہ دیکھیں. خدا کی قسم حضرت ایوب کہتے ہیں میں تو لرز رہا تھا کانپ رہا تھا کیا ہوگا کیا جواب دوں گا. رسول نے کیا کیا بچے کا منہ ہٹایا میری طرف نظر اٹھائی اور انگلی کا اشارہ کر کے بولے ایوب ادھر آؤ. قریب گیا ہاتھ جوڑ کر آقا میں حاضر ہوں. رو مت آنسو صاف کرو پہلے. حضرت ایوب کہتے ہیں میں نے چہرہ صاف کیا کہ رو کیوں رہے ہو. عرض کرتے آقا آپ نے کہا تھا اندر کسی کو مت آنے دے مگر سرکاری جو بچہ اس کو میں روک نہ سکا. اس کی زبان سے نکلا مجھے نانا سے ملنا. آقا دل نے کبھائی نہ دی کہ میں اسے روک لوں. اللہ کے رسول بولے تم روک کے بھی نہیں روک سکتے تھے. جملے پہ غور کریں تم روک کے بھی. آقا مطلب کہا میں نے یہی تو کہا تھا کسی کو مت آنے دینا. یہ کب کہا تھا کہ حسین کو بھی مت آنے دینا. کہا کا مطلب کہا جانتے نہیں ہو یہ میری بیٹی کا بیٹا حسین ہے اور یہ مجھ سے الگ ہو رہی ہے. جو یہ ہے وہ میں ہوں وہ یہ. حسین و منی وانا من الحسین. تم جان کر بھی نہیں روک سکتے تھے اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
میلاد النبی، شان اہل بیت، سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، تو جو اہل بیت کی محبت اللہ نے کرنے کا حکم دیا، پریکٹیکل کے طور پر نبی نے کر کے دکھایا۔ اب ہمیں چاہیے ہم اہل بیت سے کیسے پیار کریں۔ تو یہ موضوع جو ہے وہ تو محرم شریف کا ہے نا، کبھی اس میں گفتگو ہوگی۔ اگر چونکہ یہ آج ضروری تھی، میں جب تک اس بات کو نہیں بتاتا تو میری آج کی تقریر کو سمجھ نہیں پاتے، ہے نا۔ تو کچھوں کو الجھانا چاہیے، سلجھانا چاہیے، الجھانا نہیں چاہیے۔ تو ہم نے سلجھا دیا ہے۔ اب اگلی بات سنا، علی اہل بیت، فاطمہ اہل بیت، حسن اہل بیت، حسین اہل بیت، نبی کی بیٹیاں اہل بیت، نبی کی بیویاں اہل بیت۔ ہاں، اور بات یہیں تک ختم نہیں ہے، نبی کے جو چچا ہے نا حضرت عباس، وہ بھی اہل بیت۔ زور سے نہیں بولو گے؟ بہت تفصیلی باتیں، اس کو ذہن میں رکھیے، ایمان کی باتیں، کام آنے والی باتیں۔ تو یہ سب کے سب اہل بیت، نبی کا گھرانہ اہل بیت میں ہے، سمجھ گئے؟ اب سنیں اگلی بات، میرے سرکار نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ کے ساتھ فرمایا تھا نہ علی کے ساتھ فرمایا تھا، اپنی سیدہ کا نکاح بیٹی کا فاطمہ کا، تو انہی کے بدل سے حسن پیدا ہوئی، حسین پیدا ہوئے۔ یہ میں نے کل بیان کیا۔ بات یہاں چھوڑی تھی کہ نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا کے وصال کا وقت قریب آیا، تو علی گھر میں نہیں تھے۔ اپنی شہزادوں سے کہا جاؤ اپنے باپ علی کو لاؤ۔ حضرت علی کے بچے گئے دوڑے، آپ کو تلاش کیا، لائے، حضرت فاطمہ زمین پر تھی۔ ہاں، کہا کیسے لیٹی ہو؟ کہا علی نے مجھے معاف کر دو، میں آپ تم سے ودا ہونے جا رہی ہوں۔ آپ نے 3 وصیتیں فرمائی تھی، وہ میں نے کل آپ کو بتا دی۔ اگلی بات سنا، حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا فاطمہ آج جا رہی ہو؟ فاطمہ زہرا کے ہونٹ کپ کپانے لگے، روئی سیدہ، رو کر اپنا ہاتھ بڑھایا سیدہ نے۔ غور سے سنیے گا، آپ بھی سنیں، اور جتنی بڑی تعداد میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ توفیق دے تو میری تقریر کا یہ چیپٹر ضرور سن کے جاؤ، اور کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کر لیں۔ آپ سنیے گا، پھر جلسے میں آنے کا مقصد تمہارا مکمل ہو جائے گا، ورنہ کوئی مطلب نہیں ہے جلسوں میں آنے کا۔ رسول کی بیٹی رونے لگی، جسم کانپ گیا رسول کی بیٹی کا علی کا چہرہ دیکھ کر۔ اپنا ہاتھ اٹھایا، سیدھا تہنا ہاتھ اٹھایا فاطمہ نے، اٹھا کر کہا علی میرے سرتاج اپنا ہاتھ دو میرے ہاتھ میں۔ حضرت علی نے اپنا ہاتھ دیا، سیدہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا علی ایک مرتبہ دل سے کہہ دو فاطمہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ خدا کی قسم، سینوں پر ہاتھ رکھو سکہ والو، سوچو جملہ بولا رسول کی بیٹی نے تو علی تڑپ گئے، چیخ نکل گئی مولا علی کی، ساروں قطار رو دیے مولا علی۔ فاطمہ بولی علی رو مت۔ حضرت علی کہتے فاطمہ تم نے یہ جملے بول کر مجھے جھنجھوڑ دیا۔ کہا علی رو مت، کہہ دو ایک بات۔ علی بولے فاطمہ کس بات کی معافی دوں تمہیں؟ جس دن سے میرے نکاح میں آئی ہو آج تک تم نے علی کا کبھی دل ہی نہیں دکھایا۔ سوچو، خیال کرو، جملوں پر نظر ڈالو، کبھی دل ہی نہیں دکھایا تم نے۔ کئی دن کے فاقے اٹھا لیے، کبھی شکوہ نہیں، پھٹا پرانا پہن لیا، کبھی شکوہ نہیں، احمد لگے کپڑے اوڑھ لیے تم نے، کبھی شکوہ نہیں۔ کس خطا کو معاف کروں بولو؟ فاطمہ بولی سب کچھ صحیح ہے علی، ایک مرتبہ کہہ دو فاطمہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ علی بولے بتاؤ نا کہ خطا ہے کون سی؟ فاطمہ تو زہرا لیٹی تھی زمین پر، کپ کپانے لگے ہونٹ، تڑپ اٹھا جسم، رسول کی بیٹی
بیٹی بولی اگرچہ آپ کی نظر میں فاطمہ کی کوئی خطر نہیں ہے مگر ڈرتی ہوں کہ میں کہیں خاموشی کے ساتھ ایسے ہی نہ چلی جاؤں. جس دن میرا نکاح میرے نبی نے آپ کے ساتھ کیا تھا تو میرے سرکار نے فرمایا تھا اے بیٹی فاطمہ قیامت کے دن ملے تو اس حال میں ملنا کہ میرا علی تجھ سے راضی ہو. اے علی میں چاہتی ہوں کہ ظاہر یا باطن کہیں مجھ سے آپ کی شان میں اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو آج میں دنیا سے جا رہی ہوں ایک مرتبہ میرے چہرے کے سامنے کہہ دو کہ میں نے تجھے معاف کر دیا. خدا کی قسم حضرت علی بولے مجھے سب کچھ یاد ہے فاطمہ کوئی خطا نہیں کی تم نے. خدا کی قسم 3 دن کا فاقہ اٹھایا مگر کبھی شکوہ نہیں کیا. بڑا پرانا پہلا تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا. 3 دن تک چولہے میں آگ نہ جلی فاطمہ کبھی شکوہ نہیں کیا. غربت میں زندگی بسر کی فاطمہ کبھی شکوہ نہیں کیا. بیمار اگر پڑ گئی تو بستر پر چادر اور کر لیتی رہی. کبھی علی سے تم نے دوائی کے لیے کسی نسخے کے لیے نہیں بولا. کس خطا کو کہوں میں کس خطا کو معاف کروں میں. خدا کی قسم بچے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں مولا علی ایک طرف کھڑے ہیں فاطمہ طرف رہی ہیں بیان کرتے جا رہے ہیں علی یہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے یہ بھی تو کسی باپ کی شہزادی ہے یہ بھی تو کسی کی نور نظر ہے یہ بھی تو کسی کی لخت جگر ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے یہ بھی تو شوہر ہے اور تمہارے بھی گھر ہے. آج اپنے گھروں کا جائزہ لو اپنے گھروں کے حالات پر نظر ڈالو دیکھو اپنے گھروں کی طرف تمہارے گھر کھنا رہے جہنم بن چکے ہیں کتنے تو گھر آگ لگ گئی ہے ان گھروں میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن میں میاں بیوی آپس میں مسکرا کے ملتے ہیں اللہ ان گھروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ. سوچا کبھی خیال کیا کبھی یہ میرے رسول کی بیٹی ہے. ساری دنیا کی بیٹیاں ایک طرف میرے رسول کی فاطمہ ایک طرف. تقدس ہے شان ہے ان کی. مولا علی نے ہاتھ پکڑا فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا علی نے چوم کر کہا فاطمہ بولو کیا کہنا ہے. ایک بار مسکرا کے کہہ دو علی میری تمنا میری آرزو. مولا علی نے فاطمہ کا ہاتھ پہلے چوما پھر سینے پر رکھا اور روئے. رو کر علی بولے فاطمہ جا میں نے آج تجھے معاف کر دیا. اتنا جب کہا تو فاطمہ نے ہاتھ نکالا. سیدہ نے طیبہ نے طاہرہ نے ظاہرہ نے خاتون جنت نے حسن و حسین کی ماں نے ہاتھ نکالا علی کے ہاتھ سے. مولا علی نے ہاتھ نکلنے نہ دیا. ہاتھ پکڑا چوما سینے لگا لیا. لگانے کے بعد علی بولے فاطمہ میں نے تمہارا کہنا مانا تم میرا کہنا مان لو. کہا کون سا علی؟ کہا 350 فٹ گہرے کنویں سے پانی کا ڈول کھینچ کھینچ کر کمر پہ رات کے اندھیرے میں اٹھا کے اکیلی لاتی تھی. ساری رات چکی چلاتی تھی. آج تک پہمدوں کی پھٹی ہوئی پہمدہ لگا کے چادریں سیدہ تم اوڑھتی تھی. اللہ کی قسم کبھی شکوہ ہی نہیں کیا تم نے. 7 دن تک چولہے میں آگ نہ کری گوارا کرتی رہی تم. آج دنیا سے جا رہی ہو. خدا کی قسم میں نے تمہارے چہرے پہ کبھی غم نہیں دیکھا غصہ نہ دیکھا ہمیشہ مسکراتے دیکھا. اے فاطمہ چل رہی ہو دنیا سے جا رہی ہو امام الانبیاء کی بیٹی ہو. قیامت کے دن اگر میرے رسول کی بارگاہ میں تم نے کچھ بول دیا تو علی تو کچھ بول بھی نہ سکے گا. ایک مرتبہ فاطمہ کہہ دو علی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اتنا کہا مولا علی نے. فاطمہ خاموش ہو گئی اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نے ایک جملہ بولا تھا وہ جملہ سنیں. کہا علی سارے دن یاد ہے مجھے مگر ایک بات یاد رکھنا میں ہر حال میں تم سے راضی ہوں. علی میں ہر حال میں تم سے راضی ہوں. میں ہر حال میں تم سے خوش ہوں. میں تم سے ناراض نہیں ہوں. علی میں اس سے ناراض ہو جاؤں جس کے گھر سے مجھے حسن جیسا شہزادہ ملا ہو. میں اس سے ناراض اور خفا ہو جاؤں
بیٹا ملاؤ. علی نے ہاتھ پکڑا, کانپ گیا ہاتھ مولا علی کا. کہا فاطمہ تفصیل میں مت جاؤ, بس ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دو علی میں تجھ سے راضی ہوں. خدا کی قسم اتنا جب کہا تو فاطمہ نے علی کا ہاتھ چوما, سینے سے لگا کے کہا علی خوش ہو جاؤ, جاؤ تم نے مجھے معاف کر دیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا, تم مجھ سے راضی ہو, رسول کی بیٹی تم سے راضی. سوچ سے اتنا سننا تھا گھر چمن بن گیا. علی مسکرا رہے ہیں, فاطمہ مسکرا رہی ہیں, حسن و حسین کڑے رو رہے تھے, بچے سامنے رو رہے ہیں. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرے شہزادو ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. حسن و حسین کو سینے لگا کر سیدہ کہتی ہے علی میرے بچوں کو رونے مت دینا, ان کی آنکھ سے آنسو مت نکلنے دینا, اور میرے بچے حسین کا بہت خیال رکھنا, اس لیے کہ اس کے ساتھ میں جو ہوگا وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں, اس لیے اگر حسین کو تکلیف پہنچے گی تو فاطمہ کا دل قبر میں تڑپے گا. میرے حسین کو کبھی رونے مت دینا, میرے بچوں کو کبھی ابھی تکلیف مت دینا, احساس مت ہونے دینا. میرے بعد میرے بچے دیواروں سے لگ کے نہ روئیں, غسل کا خیال رکھنا, کپڑوں کا خیال رکھنا, کھانے کا خیال رکھنا. مولا علی کہتے فاطمہ وعدہ رہا میں کبھی تمہارے بچوں کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا. خدا کی قسم یہ زندگی بھر کے لیے مولا علی نے وعدہ کر لیا. حضرت فاطمہ الزہرا بچوں کے سر پکڑ کے چومی, علی اس کو چوما, بچوں سے پیار کیا, سارے گھر پر ایک نظر ڈالی, اور رسول کی بیٹی آخری سلام کر کے کوچ کر گئی. انتقال ہوا رسول کونین سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا, رسول کونین کی بیٹی کا. دوڑے دوڑے مدینے میں گئے, کچھ دوستوں سے ذکر کیا فاطمہ کا انتقال ہو چکا, سیدہ آج گزر گئی ہیں. کہا علی چلو پھر مدینے میں منادی کر دیں. کہا نہیں, جیسے جیسے لوگوں کو خبر ہو بس ویسے ہونے دو. فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ زیادہ لوگوں کو میرے بارے میں مت بتانا. اللہ اللہ, سوچو کیسے ذہن تھے, کیسے لوگ تھے. کہا چلو پھر دفن کی تیاری. بولے رکو. بولے کیوں؟ بولے امام الانبیاء کی بیٹی نے کہا تھا جنازہ رات میں اٹھانا, دن میں نہیں. مطلب علی بولے فاطمہ کہتی تھی میرے سر کا بال بھی علی کے علاوہ کسی غیر نے نہیں دیکھا, میں چاہتی ہوں جنازہ پردے کے ساتھ اٹھے اور وہ بھی رات میں اٹھے, تاکہ رسول کی بیٹی کا جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے کہ رسول کی بیٹی کا قد کتنا. یہ ہے امام الانبیاء کی شہزادی, یہ ہے رسول کونین کی بیٹی, یہ ہے میرے رسول کی بچی, جس نے جب تک دنیا میں رہی میرے رسول کی شریعت پر عمل کیا. دنیا سے گئی تو شریعت مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا, اور چلتے چلتے دنیا کے ہر ماں, ہر بیٹی, ہر بہن کو یہ سبق دے دیا کہ ایک روٹی کی جگہ آدھی کھا لینا, اپنے سر سے کبھی دوپٹہ مت ہٹا دینا. سور سے بچیوں کو پردے میں رکھیے, بیٹیوں کو پردے میں رکھیے, اپنی ماں کو پردے میں رکھیے. ایک حدیث سنا رہا ہوں, اس حدیث کو غور سے سنیے. سبحان اللہ بولیں گے پہلے, پوری طاقت سے نہیں بولو گے آگے پیچھے کے سب. حدیث معمولی چیز نہیں ہوتی ہے. کل بتایا تھا ایک حدیث کو سننا اور سن کر اس پر عمل کرنا 40 سال کی نفلی عبادت سے اچھا ہے. اب وہ میں سنا رہا ہوں تو اس کے سننے سے پہلے زور سے تو بولنا پڑے گا نا تمہیں. اس حدیث کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمایا. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا. 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. کتنے لوگ؟ سب بولو زور سے, کتنے لوگ؟ دعا کرو اللہ سے اس مجمع میں ان میں سے کوئی نہ ہو. اللہ سب کی حفاظت کرے, سب کو اپنے پناہ میں رکھے. 3 لوگوں کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. نمبر
نمبر 1 ماں باپ کا ستانے والا. سن لینا غور سے, ماں باپ کا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا چاہے سر تیرا سجدے سے پوری رات نہ اٹھے. سجدے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر ماں اور باپ کو ٹھکرا دیا تو. سن لو. نمبر 2 شراب کا پینے والا. کھائے گا؟ زور سے بولو, کھائے گا؟ اچھا ایک چیز اور ہے, شراب بھی کئی طریقے کی ہے. ہاں ایک اور آئی ہے نئی, بیئر. کیا چل رہا ہے؟ بیئر. اسے کیا کہہ رہا معلوم ہے؟ ارے مولویوں کو چکر میں ڈالے ہوئے رہا. کہہ رہا مولانا وہ شراب تھوڑی ہے, وہ تو جوس ہے. جوس موت کو جوس بتا رہا ہو. سوچیں آپ کیسا آدمی ہے یار. دیکھو تیرے باپ کی شریعت کیا, تیرے باپ کا قانون ہے کیا, اسلام تیرے باپ کا ہے کیا؟ شرم نہیں آتی؟ جن چیز کو اللہ نے حرام کر دیا تیری نسلیں مل کر اسے حلال نہیں کر سکتی. جس کو خدا نے حرام کر دیا تیری نسلیں مل کے اسے حلال نہیں کر سکتی. جس کو خدا نے حلال کر دیا تیرا خاندان مل کے اسے حرام نہیں کر سکتی. شراب شراب ہے, چاہے 1,00,000 نام رکھ لو تم اس کے. شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو, زور سے بولو, جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. نمبر 3 اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا. سن لو, اس کو نبی نے کہا دیوس. کیا کہا نبی نے؟ دیوس. زور سے بولو, کیا کہا؟ دیوس ہے وہ جو گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھماتا. فرمایا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا جنت کی خوشبو. ہاں آج تو حالات بڑے عجیب بن گئے. نئی شادی ہوئی ہے, نئی بائک پہ بٹھا کے پھر سے لے جاؤ. کہاں جا رہے ہیں؟ ادرا بات تو سن. مطلب وہ کہیں نہیں, وہ شادی ہوئی ہے نا, وہ جوس ووس پلا کے لا. پہنچ گئے جوس سینٹر پہ, جا کے کرسی پہ بٹھا دی. جوس والا بولا رہے بھائی روز اکیلے آتے تھے, آج کون ہے؟ کوئی نہیں, بھابھی ہیں آپ کی. ہاں بناؤ جوس. بنا دیا. بھابھی بھی اتنی بڑی بے حیا تھی, اتنی بے غیرت باپ کی بیٹی, وہ کم نصیب کم وقت عورت تھی وہ, کہ وہ بھی انتظار میں تھی کم موقع ملے. جیسے ہی جوس کا گلاس آیا تو وہ یہ بے حیا کہہ رہا, بے حیا. ارے ان سے کیا پردہ, یہ تو اپنے بھائی ہیں, ہم تو روز یہی جوس پیتے ہیں. ہاں ہٹا لو, نقاب ہٹاؤ, پیو. اس نے بھی کھٹ سے 1 منٹ میں سٹر اوپر کر دیا. 1 منٹ میں جوس پینا کٹ کٹ شروع. بے حیا اتنی تھی. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تیرا شوہر بے حیا تھا, لا علم تھا, جاہل تھا, کم وقت تھا, کم نصیب تھا, تو اچھے باپ کی بن کے دکھا دیتی. کتنا اچھا ہوتا. ارے 50 روپے کے جوس پر میرا زمین بیچنا چاہتا ہے تو خبردار, میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی در کی بھکاری ہوں. ٹھوکر مارتی ہوں ایسے جوس پر, ٹھوکر مارتی ہوں تیری محبت پر. جہاں مصطفیٰ کی شریعت کا سودا ہوتا ہو بھاگے سے لے لوں گی, مگر فاطمہ کی چادر کو داغدار نہیں ہونے دوں. ضرورت ہی ایسی بن جاتی. اسی لیے نبی نے کہا تھا بیٹیوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پہچان لیں حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, بے پردگی کیا ہے, اور پردے میں رہنے کی خوشخبری کیا ہے. گھروں کو جنت بناؤ, اپنے گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کرو. بیویوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سناتا ہوں, اگر سبحان اللہ بولو. اللہ کے رسول فرماتے جن گھروں میں پردہ ہوتا ہے ان گھروں کا احترام فرشتے بھی کرتے ہیں. سوچو, 1000 بار سوچو. فرشتے تعظیم کرتے ان گھروں کی جن میں پردے ہوتے ہیں, اور 2 گھر ایسے ہیں جن میں لعنت بھیجی جاتی ہے. 2 کتنے؟ زور سے بولو سب. نمبر 1 بتاؤں گا. شکوے تو بڑی آسانی سے کرتے ہو, بولے وہ کام نہیں چل رہا مولانا صاحب, بہت معاملہ خراب چل رہا. ہم جہاں بیٹھتے
ہمارے آپ کو کتنے کیس روز آتے ہیں، وہاں سے آپ بہت کما رہے ہوں مگر برکت نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، بہت پریشان ہوں، مر گئے لٹ گئے، سب ختم ہو گیا، بالکل کچھ بھی نہیں۔ تم نے سوچا روزی بڑھتی کب ہے؟ بتایا آپ کو؟ سنو، رات کا جب چوتھا حصہ آتا، صبح صادق فجر کا وقت، تو حضرت میکائیل فرشتوں کے ساتھ تمہارے دروازوں پر روزی کا تشت لے کے آتے ہیں، روزی کا حدیث شریف سنا رہا ہوں میں، روزی کا۔ اب تم تو ٹانگ پھیلا کے سو رہے ہو گھر میں، مستی سے خراٹی کی نیند، جب فجر میں کسی مسلمان کا دروازہ کھلا نہیں ملتا، نماز کے لیے وہ اٹھا نہیں ملتا، تو وہ تشت واپس لے کر چلے جاتے ہیں، اور صرف واپس ہی لے کے نہیں جاتے، لعنت کر کے جاتے ہیں۔ اور جو گھروں میں ٹھنڈے اور گرم پانی سے وضو، مصلے، برتنوں کی آواز، عورتوں بچوں کے بولنے کی آواز، مردوں کے بولنے کی آواز، ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے چلو وقت ہو گیا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، خدا کی قسم صرف روزی دیتے ہی نہیں ہے، حصے کی روزی بھی دیتے ہیں، پھر میکائیل برکت کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ اس گھر میں لعنت ہوتی ہے جس میں بے نمازی، نمبر دو جس گھر میں بے پردہ عورتیں رہتی ہیں، ان گھروں پہ لعنت ہوتی ہے، دو پہ لعنت ہوتی ہے۔ خیال رکھیں ان چیزوں کا، دھیان رکھیں ان چیزوں کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، علم بہت ضروری ہے بھائی، ہاں یہ بھی سن لو، بیچ میں بات آ گئی تو میں بتا دوں، علم بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ایک جگہ قرآن میں کیا آیا؟ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم والے اور غیر علم برابر نہیں ہے۔ تم کروڑ پتی بھی ہو جاؤ تو کسی عالم کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں سمجھ گئے؟ اگر گاؤں کے کسی بھکاری کا آدمی مسلح پہ کھڑا نا، بھیک مانگنے والے، اور تم وقت کے بادشاہ بھی ہو، تیری ہمت نہیں ہے کہ اسے مسلح سے ہٹا دے۔ ہاں وہ امام ہے، پیچھے جا کے تجھے یہی کہنا پڑے گا، پیچھے اس امام کے، زور سے، آج تو اس کے پیروں میں جا کے کھڑا ہے، وہ تیرا بادشاہ، وہ تیرا حاکم، تو اس کا غلام، اور وہ ایسا بادشاہ ہے اور تو اس کا آج ایسا غلام ہے جس کا باپ ہاتھ میں کٹورا لے کے بھیک مانگ کے حافظ بنا دیا بیٹے کو، کہ جب تک وہ سر نہ جھکائے تو جھکا نہیں سکتا، اور جب تک وہ سر نہ اٹھائے تو اٹھا نہیں سکتا۔ یاد رکھو، علم عزت دیتا ہے، علم ادارے سے نکالتا ہے، علم روشنی دیتا ہے، علم اجالا کرتا ہے، انسان کی زندگی کو حسین اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بہت بڑی دولت کا نام ہے علم۔ اب مہریرہ شریف کا وہ جملہ، مہریرہ شریف کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے نا؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ اعلیٰ حضرت وحی سے مرید تھے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے، بس کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ آج میں سنا رہا ہوں، سب ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو ایک بار۔ سن لو اب جملہ، مہریرہ شریف اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے، جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے تھے، اس جگہ کا نام ہے مہریرہ شریف۔ وہاں کا ایک اعلان ہے، امین میاں اور حضور نجیب ملت دونوں بھائیوں نے کہا، عرص اعلیٰ حضرت میں آپ سے 7 یا 8 سال پہلے ایک اعلان کیا تھا انہوں نے منبر اعلیٰ حضرت سے، اے مسلمانوں، آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور سے بولو، آدھی روٹی کھاؤ اور اپنے بچوں کو۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا بعد میں، ایک روٹی کی جگہ آدھی کھاؤ، اپنی بیٹیوں کو پورا دوپٹہ اڑاؤ۔ زور سے بولیے، یہ میرا بھی جملہ ہے، اس کو بھی ذہن و دماغ میں اتارے۔ علم ضروری ہے، اگر بچی عالمہ بن گئی، پڑھ گئی، اور اگر عالمہ نہ بھی بن گئی، تھوڑا سا دین سیکھ گئی، تو جس کے گھر میں جائے گی کم از کم جا کے یہ تو پہچانے گی یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے شوہر کا باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے،
تو اس کی بہن ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ گھر میں اس کے جب سسرال میں عزت ملے گی تو نام باپ کا روشن ہوگا، نام دادا کا روشن ہوگا، باپ تمہارے گھر، نام تمہارا خاندان اور تمہارے قبیلے، تمہارے گاؤں کا نام روشن ہوگا۔ سکہ کی ایک بیٹی اگر غلط راستہ چلے گی تو بدنام پورا گاؤں ہوگا، بولو، اور اگر ایک بیٹی جا کر مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا اٹھائے گی تو نام پورے سکہ کا ہوگا۔ جس علاقے میں ڈولی سب اترے گی اور گھر کا ماحول خوبصورت بنائے گی، ہر انسان دیکھ کر کہے گا کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسی بستی کی بیٹی لاتا کہ جس بچی نے آ کے میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں علم سے پیدا ہوئی۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، سمجھ گئے؟ بچے جب بولنا شروع ہوں تو یاد رکھو کہ وہ بولتے ہوئے کچھ اور نہ بولیں، سب سے پہلے اللہ کا بول اور مصطفیٰ کا نام بولے۔ تو اچھا کہ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، علم سیکھیں کہاں؟ علم سیکھیں کہاں؟ علم سیکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہم مدرسوں کا خیال رکھیں۔ اس کا خیال رکھیں، زور سے بولو نا بھائی، ہاں خیال رکھیں۔ مدرسوں کا درد کیسا ہوتا مدرسہ چلانے والوں سے؟ میں گجرات میں ہوں اور گجرات کے سکہ میں ہوں، میں مراد آباد کا ہوں، کتنی تکلیف ہے مجھے 3 دن سے، یہ عمران بھائی سے پوچھئے آپ کتنا مشکل میں ہوں، فون پر آسان نہیں ہے مدرسہ چلانا، میں یہاں ہوں، نظر وہی ہے میری، بہت مشکل میں ہوتا ہے مدرسے چلانا، آسان نہیں ہے۔ لوگ مدرسے چلاتے مشکل اٹھاتے، تم اپنے بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے، بھیج بھی نہیں سکتے۔ پڑھاؤ بیٹوں کو، پڑھاؤ بیٹیوں کو، اور ایک چیز یاد رکھو، مسجد خدا کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر۔ جو مسجد بناتا، نبی کہتے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر بناتا، جو مدرسہ بناتا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ ایک مدرسہ تمہارے سکہ میں بھی ہے، جو ہمارے یوسف بھائی کے والد جناب محترم ہمارے بزرگ محمد یعقوب صاحب بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، اللہ بیماریوں سے شفا دے۔ پچھلی بار بھی وہ ہمیں یہ پیچھے جو درگاہ ہے وہاں لے کر گئے تھے، تو اس بار بھی ہمیں گھما کے لائے، تو واپسی میں کہا حضرت چلو مدرسہ بھی دکھا دیں۔ اس کا مطلب اگرچہ بیمار ہیں مگر ان کے دل میں مدرسے کی محبت ہے۔ ہم نے دیکھا مدرسہ، بہت دل لگا، کمیٹی والے ابھی آئے میرے پاس، یوسف بھائی نے بھی کہا حضرت کچھ بچیاں ہمارے ہاں کی جو پڑھتی ہیں تو مطلب انتظام نہیں ہے وہاں، کمیٹی والوں نے بتایا بچیاں باہر بیٹھتی ہیں، ان میں چھوٹی بھی دھوپ میں بیٹھتی ہیں، گرمی میں، اس میں چھوٹی بڑی سب بچیاں، جوان بچیاں بھی۔ ایک بات بتاؤ، گاؤں میں اگر ایک عالم بن جائے تو پورے گاؤں کو بچانے کے لیے کافی ہے، اور اگر ایک بچی سدھر جائے تو پورے گاؤں کی عزت بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور مدرسہ آپ کا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر آپ کا نہیں تو پھر وہ رسول پاک کا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کا خیال رکھیں۔ اور میں تو کہتا ہوں ایک کمرے کی اگر ذمہ داری ضرورت ہے وہاں، اور اتنی جگہ جلسے ہو رہے ہیں اس سکہ میں، وہ اپنی جگہ، یہ بھی اپنی جگہ، ربیع الاول شریف کے مہینے میں اتنا پیسہ اکٹھا کر دو مدرسے کا تاکہ کمرہ بن جائے، تاکہ وہ ساری بیٹیاں بیٹھ کر فاطمہ الزہرا کی سیرت کی کتابیں پڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ ابھی میری تقریر کے فوراً بعد حضرت قاری فاروق صاحب نعت پاک پڑھیں گے۔ ہاں، آپ کی جو حصہ ہے نذرانے کا، جو آپ کو نذرانہ آتا ہے نعت شریف پڑھتے ہوئے، انشاءاللہ وہ یوسف بھائی پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ مگر آپ کیا کریں، جتنے بیٹھے ہیں میرا جملہ اچھے سے سنیں، کوئی اگر ہے تو وہ بات الگ، جب قاری صاحب نعت پڑھیں تو ہر آدمی اپنی جگہ سے 1000 500 100 200 50 جس سے بھی ہو آ کر کے قاری صاحب کے سامنے رکھے اور یہ دکھا دیں کہ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے ہمارے باپ کا نہیں، صدقہ رسول پاک کا ہے۔
پہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بیٹوں کو پڑھائیے، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے۔ رسول پاک نے اپنی شہزادیوں کو سینے سے لگایا تھا اور جگر کا ٹکڑا کہا تھا، تو دیکھا نہیں آپ نے علی کا گھر جنت بن گیا۔ اور تعلیم اور تربیت کا حال یہ ہوا، خدا کی قسم کہ اسی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کربلا پہنچا، اپنی گردن تو کٹا دی مگر مصطفیٰ کی شریعت کو بچا لیا، اور پوری دنیا کو یہ بتایا بھائی جائے گوارا ہے، بیٹا جائے گوارا ہے، بھانجا جائے گوارا ہے، بھتیجا جائے گوارا ہے، خاندان لٹے یہ گوارا ہے، نانا کا دین یا شریعت پر آ جائے یہ حسین کو گوارا ہے۔ اچھے ماں باپوں کی اولادیں بھی اچھی ہوتی ہیں، اچھے ماں باپ بنو آپ تاکہ اولاد اچھی پیدا ہو۔ ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر ضرور پڑتا ہے، خیال رکھیں اس چیز کا۔ آپ اچھے بنیں گے تو پیدا ہونے والے بچے بھی اچھے ہوں گے، آپ اچھے ہوں گے تو آپ کی بیٹیاں اچھی ہوں گی، آپ کا گھر اچھا ہوگا، آپ کی زندگی لاجواب ہوگی۔ یہ جو زندگی ہے نا میرے پاس اور آپ کے پاس، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، پتہ نہیں خدا کب چھین دے، کوئی پتہ تھوڑی ہے بھائی، کوئی نہیں پتہ زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ آدمی بلبلا ہے پانی کا، پتہ نہیں کس دن بیٹھا ہے اور یہ بلبلا جا کے سمندر کی لہروں میں جا کے گم ہو جائے، کچھ نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ خیال رکھے میرے بھائی، دنیا میں کچھ کر کے چلے جائے۔ ہاں، حضور حافظ ملت کا ایک قول ہے، زمین کے اوپر کام کرو اور زمین کے نیچے آرام کرو۔ تو یہ جو زمین ہے نا، اس پر ہم کام کرنے آئے ہیں، اور کام کا مطلب صرف پیٹ بھر کر نہیں، یہ 8-7 روٹیاں کھا لی، کم سے کم 8، پھر اٹھے نہیں جا رہے آخر، اتنا کھاؤ جو بغیر کسی کے سہارے کے اٹھ جاؤ، سمجھ گئے؟ ہاں، اتنا کھاؤ، یہ کوئی مطلب نہیں کہ ساتھ کھا لیا یہاں تک اوپر تک چڑھا لیا، اب ڈکارے لیتے پھر رہے ہیں در در۔ کیا مطلب ہوا یار زندگی کا بلا وجہ؟ سنو، اور ڈکار آ رہی ہے تو کہہ رہے اللہ تیرا شکر، ختم بات ہو گیا، شکر ادا ہو گیا۔ امام اعظم سے پوچھو، کھانے کا شکر تیری ڈکار نہیں ہے، کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب خدا تمہیں دے رہا نہ کھانے، فجر پڑھ، ظہر پڑھ، عصر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھ، ہر سجدے کے بعد پھر دعا کر مولا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا جو تو مجھے دے رہا ہے، خدا کی قسم اگر صرف پانی کے شکریہ کے لیے جو پانی پیتے ہو تم اگر سب سجدے میں رکھ دو تو زندگی پوری ہو جائے گی، پانی کے قدروں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے تم، اس نے 1000 نعمتیں تمہیں دی ہیں، ایک شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اس کے کرم کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی عطا کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی شان کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمیشہ شکریہ ادا کرو۔ اللہ توفیق دے آپ کو تو 5 وقت کی نماز پڑھو، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا تم سے نماز کے لیے، اور تم جانو تمہاری ذمہ داری ہے، مگر انشاءاللہ وعدہ ہی آپ کا، نماز پڑھیے آپ، گھر اچھے ہو جائیں گے، چہروں پر نور آ جائے گا۔ جس دن نمازی بن جاؤ گے اللہ عزتوں کی حفاظت فرمائے، گھر آباد ہوں گے۔ بے نمازی نہ دنیا میں چین سے رہے گا نہ قبر میں چین سے رہے گا۔ امام اعظم کہتے ہیں تو نماز پڑھنے والا نمازی ایمان کے ساتھ قبر میں جاتا تو اس کے قریب کی 40 قبر کے مردوں کو سکون ملتا ہے۔ زور سے بولو اتنی قبروں کو نمازی کے جانے سے سوچو، جب نمازی اپنے قریب کی 40 قبروں کی سکون کا سبب بن رہا ہے تو خود اس نمازی کی قبر کا حال کیا؟ اس لیے اپنی قبروں کو روشن کرو، اپنی قبروں کو آباد کرو۔ ان جلسوں کا مقصد کوئی اور نہیں ہوتا، ان جلسوں کا مقصد صرف یہ ہوتا تاکہ آپ کی زندگی میں سدھار آئے، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، آپ اچھے مسلمان بنے، سچے مسلمان بنے، ظاہر میں بھی مسلمان بنے، باطن میں بھی مسلمان بنے۔ ارے یار وہ کل کا مسلمان تھا، جب راستوں سے گزرتے تھے تو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے، چہرے دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک آدمی اپنے اعلیٰ حضرت کے جو بیٹے حجت الاسلام تھے حامد رضا، جب وہ لاہور پہنچے تھے پاکستان اس زمانے میں تو لاہور کی مارکیٹ سے گزر کے جا رہے تھے، ایک تاجر تھا غیر مسلم، آپ اتنا حسن تھا آپ کے چہرے پر کہ آپ پردہ ڈال کے گھومتے تھے، اتنے حسین تھے۔ راستے میں جا رہے تھے، اچانک کیا ہوا جانتے ہو؟
چہرے سے نقاب ہٹ گئی ہوا کے جھونکے سے، جیسے ہی پردہ ہٹا چہرے سے تو اس غیر مسلم تاجر نے جو دکان میں بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا تو بھاگ کے باہر آ گیا مارکیٹ راستے میں اور آپ کے قدم میں گر گیا، ہاتھ چومے، کہا آگے مت جائیے، کہا مطلب، کہا بولے پہلے کلمہ پڑھائیے، دل سے دل سے دل سے زور سے طاقت سے آپ کلمہ پڑھائیے۔ حجت الاسلام بولے کیا دیکھ لیا؟ کہا چہرہ آپ کا مسلمان ہے نا؟ بولے ہاں۔ کہا کلمہ پڑھائیے۔ کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا حامد رضا، بیٹا بریلی کے احمد رضا کا ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ حضور حجت الاسلام بولے کیا پسند آیا؟ کہا آپ کا جلوہ، آپ کا چہرہ، آپ کا حسن، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، سر جھکا کے چلنا، پردے پہ نقاب ڈال کے جانا، چہرے پہ نقاب ڈال کے جانا، صرف اس لیے کلمہ پڑھ لیا کہ جب بریلی کے حامد رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا؟ چہروں پر حسن نماز سے آئے گا، وضو سے آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نماز پڑھو دلوں کو اطمینان مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اللہ توفیق دے تو فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا کر، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا عادت بنائیے قرآن پڑھنے کی عادت، سمجھ گئے؟ تو پھر گھر کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، دل کا سکون کبھی ختم نہیں ہوگا، اللہ کبھی مشکل تم پر نہیں آنے دے گا، کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ پڑھ کے دیکھو، آپ پڑھ کے دیکھو قرآن شریف، اللہ کا کلام ہے، تلاوت کر کے دیکھو، خدا کی قسم نہ چہرے کا حسن کم ہوگا نہ زندگی کا سکون ختم ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ بہت کامیاب جلسہ ہے، بہت اچھا جلسہ ہے، اللہ قبول فرما لے۔ تیاری کریں، خوشخبری دوں، کل کو میری تقریر لفظ نور پہ شروع ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج 9 تقریر کتنی ہے ذرا؟ ہاں 9ویں تقریر ہوئی آج، اب چونکہ 10 11 12 3 تقریر باقی، 3 دن تک لگاتار میں لفظ نور پر گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے؟ 3 دن مسلسل لفظ نور پر۔ ایک چیز کا دھیان رکھنا، میری تقریروں میں کوئی جملہ قضا ہو گیا تو پورا سال پچھتاؤ گے تم، ہاں یہ سن لینا، ایک جملہ اچھے سے غور سے سکون سے سننا، وقت پر آنا اور جلسے کو کامیاب بنانا تو اللہ کا کام ہے، میرے آپ کے کوئی بس کی نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ بس یہ سوچ کے آنا پتہ نہیں کون سا جملہ سینے پر اٹیک کر دے اور ہماری زندگی میں سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول کر لے اور اس کی برکتیں بانی یہ جلسہ کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اللہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔